شیخ طبری نے بسند ہائے معتبر ہند ابن ابی خالہ اور ہمارے یاسر سے روایت کی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر آپ کے قتل کے بارے میں قریش کی تدبیریں بیان کی تو ساتھ ہی ساتھ خدا کا یہ حکم بھی پہنچایا کہ آپ مدینے کو ہجرت فرمائیے۔ حضرت نے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کو بلا کر قریش کے مشورے کا حال بیان کیا اور فرمایا کہ خدا نے مجھ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں آج رات غار ثور میں قیام کروں گا اور تم میری جگہ میرے بستر پر سوئے رہو گے تاکہ مشرکین یہ نہ سمجھ سکیں کہ میں کہیں گیا ہوا ہوں۔ تو اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی کہ اے نبی اللہ، میرے سوئے رہنے سے آپ تو سلامت رہیں گے؟ فرمایا ہاں۔ بس یہ سن کر امیر المومنین خوش ہو گئے اور حضرت پر اپنی جان فدا کرنے کے سبب حضرت کی سلامتی کے لیے شکر کے سجدے میں گر پڑے۔ یہ اس امت میں پہلا سجدہ شکر تھا اور حضرت علی نے اپنے رخساروں کو بھی بدل بدل کر سجدے میں خاک پر رکھا، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ تشریف لے جائیں کہ جس طرح سے خدا کا حکم ہے میری جان آپ پر فدا ہو۔ آپ جو حکم دیں میں جان و دل سے قبول کرنے کو حاضر ہوں اور جس طور سے آپ پسند کریں عمل کرنے کو موجود ہوں۔ اس بارے میں اور ہر امر کے متعلق اپنے پروردگار سے توفیق کا خواستگار ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم میری خضرمی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سوئے رہو، خداوند عالم تم کو میرا شبیہ بنا دے گا۔ اے علی، سمجھ لو کہ خدا اپنے دوستوں کا امتحان اور مراتب کے مطابق امتحان لیتا ہے، اور پیغمبروں کا امتحان اور ان پر بلائیں تمام لوگوں سے زیادہ اور سخت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو شخص سب سے زیادہ نیک ہے اس کا امتحان بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ میرے بھائی، خدا نے تیرا امتحان لیا اور میرا امتحان تیرے بارے میں لیا ہے، بس ویسا ہی امتحان کہ جیسا ابراہیم خلیل اور اسماعیل ذبیح کا لیا، اور دشمنوں کی تلواروں کے نیچے تجھ کو سلانا مجھ پر ابراہیم کے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹانے سے زیادہ شقاق ہے، اس لیے کہ تو میری جان سے زیادہ مجھ کو عزیز ہے، اور تیرا دشمنوں کی تلواروں کے نیچے بخوشی خاطر سونا مہربان باپ کی تلوار کے نیچے اسماعیل کے لیٹنے سے زیادہ عظیم ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، صبر کرنا، کیونکہ نیک عمل کرنے والوں سے خدا کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ بس یہ فرما کر حضرت نے ان کو سینے سے لگا لیا اور بہت روئے۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی حضرت کی جدائی میں روئے۔ آخر حضرت نے ان کو خدا کے سپرد کیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال لے گئے، حالانکہ اس وقت قریش کے تمام لوگ حضرت کے مکان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ خدا نے ان مشرکین پر نیند غالب کر دی کہ جس سے ان کو حضرت کے جانے کی خبر نہ ہو سکی۔ حضرت نے ایک مٹھی خاک لے کر ان کی طرف پھینکا اور فرمایا، شخت الوجوہی، تمام صورتیں کبھی ہو جائیں کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا ظلم کرتے ہو۔ اور دوسری روایت کے مطابق وہ سب لوگ جاگ ہی رہے تھے کہ خدا نے ان کی آنکھیں بند کر دیں کہ وہ حضرت کو نہ دیکھ سکیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ غار ثور میں چلے جائیے اور وہیں چھپ جائیے۔ ادھر جناب امیر آپ کی جگہ پر سوئے اور حضرت کی چادر اوڑھ لی۔ اس زمانے میں مکے کے مکانوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے اور دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں۔ کفار قریش امیر المومنین علیہ السلام کو آپ کے بستر پر سویا ہوا دیکھ رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ رسول خدا سوئے ہوئے ہیں اور حضرت پر پتھر پھینک رہے تھے۔ خاصہ اور عامہ کی متواترہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی جان پیغمبر خدا پر فدا کر دی تھی۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جو خدا کی خوشنودی کے عوض اپنی جان فروخت کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات امیر المومنین علی علیہ السلام حضرت سید المرسلین کی جگہ پر سوئے تو خدا نے جبرائیل و میکائیل کو وحی کی کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا اور تمہاری عمریں ایک دوسرے سے زیادہ مقرر کی۔ تم میں سے کون اپنے بھائی کو اپنی جان کے عوض میں اختیار کرتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے؟ دونوں میں سے کسی نے منظور نہ کیا تو حق تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ کیوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماں میں نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی بنایا ہے،
وہ محمد کی جگہ پر اپنی جان کو ان پر نثار کر کر سو رہا ہے، لہٰذا جاؤ زمین پر اور اس کی دشمنوں کے شر سے حفاظت کرو۔ بس یہ سنتے ہی وہ دونوں فرشتے آئے اور جبرائیل علیہ السلام جناب امیر کے سرہانے اور میکائیل پیروں کی جانب بیٹھے اور بولے کہ مبارک ہو اے پسر ابو طالب آپ کو، آپ کا مثل کون ہو سکتا ہے؟ خدا آپ کے بارے میں فرشتوں پر مباحات کرتا ہے۔ پھر خدا نے آیات مذکورہ ان حضرت کی شان میں نازل کی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات میں غار میں تھا اس کی صبح کو جبرائیل علیہ السلام شاد و خندہ میرے پاس آئے۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری خوشی کا کیا سبب ہے؟ کہا کہ کیوں کر خوش نہ ہوں جب کہ میری آنکھیں روشن ہوئیں، اس لیے کہ خدا نے آپ کے بھائی وسیع اور آپ کی امت کے امام کو کل رات عبادت میں فرشتوں سے زیادہ معزز فرمایا اور ان کی ذات پر فخر فرمایا تھا، اور فرماتا تھا کہ اے فرشتوں، زمین پر میرے پیغمبر کے بعد میری حجت کو تم دیکھو کہ کس طرح سے میرے پیغمبر پر اپنی جان قربان کیے ہوئے ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے شکر کا سجدہ کیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے میرے معبود، وہ تیری خلق کے پیشوا اور تیری تمام مخلوق کے مولا ہیں۔ الغرض جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کی جانب چلے۔ شیخ توسا نے جناب امیر کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی سے روایت کی ہے کہ جب خداوند عالم نے اپنے رسول کو ہجرت کا حکم دیا، حضرت نے امیر المومنین کو اپنے بستر پر سلایا اور خود سورہ یاسین کی ابتدائی آیاتیں فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھتے ہوئے گھر سے روانہ ہوئے اور ایک مٹھی بھر خاک کافروں کی طرف پھینکی کہ وہ دیکھ نہ سکیں۔ حضرت میرے گھر آئے اور صبح کو مجھ سے فرمایا کہ اے ام ہانی، تم کو خوشخبری ہو کہ جبرائیل نے مجھے اطلاع کی ہے کہ اللہ رب العزت نے علی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ حضرت صبح اندھیرے سے ہی غار ثور میں تشریف لے گئے، 3 روز وہاں رہے اور چوتھے روز مدینے روانہ ہوئے۔ سابقہ روایاتوں میں مذکور ہے کہ جب صبح ہوئی تو کفار قریش اپنی تلواریں کھینچ کر جناب رسول خدا کے گھر داخل ہوئے اور امیر المومنین کی طرف دوڑے۔ سب کے آگے خالد بن ولید تھا۔ شیر خدا نے اپنی جگہ سے قبضت کی اور ان کی طرف جھپٹے، خالد کو پکڑ لیا، کہنے لگے کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بتاؤ کہ محمد کہاں ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ تم نے ان کو مجھے سپرد کیا تھا، تم ان کو یہاں سے باہر نکالنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ خود یہاں سے جا چکے ہیں۔ اس طرح کی مزید تاریخی، علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔